اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، نماز کے اندر ثنا کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ بہت سے نمازی حضرات یہ معلوم کرتے ہیں کہ ثنا کا پڑھنا واجب ہے، فرض ہے یا سنت ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کے اندر ثنا کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ چاہے ہم تنہا نماز پڑھیں یا ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں، باہر صورت ہمیں ثنا پڑھنی ہے، اور یہ ثنا کا پڑھنا سنت ہے، فرض یہ واجب نہیں ہے۔ اور ثنا پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد قرات کے شروع کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، لیکن جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت ہمیں ثنا سے متعلق یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امام جو نماز پڑھاتے ہیں وہ دو طرح کی نمازیں ہوتی ہیں، ایک جہری نماز اور ایک سری نماز۔ جہری وہ نماز ہیں کہ جن کے اندر امام بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، جیسا کہ فجر ہے، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین وغیرہ۔ یہ تمام وہ نمازیں ہیں جن کے اندر قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے، لہٰذا ان تمام نمازوں کے اندر امام کے پیچھے ثنا پڑھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ثنا اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ امام قرات شروع نہ کرے۔ جب تک قرات شروع نہ ہو تب تک ہم ثنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب قرات شروع ہو جائے تو پھر ہم اپنی ثنا نہیں پڑھ سکتے، اور اگر پڑھ رہے تھے مکمل نہیں ہوئی اور قرات اسی درمیان شروع ہو گئی تو اب جہاں تک آپ نے پڑھی ثنا وہیں تک اسے چھوڑ دیجئے اور قرات کو سننے میں مشغول ہو جائیے، اس لیے کہ قرات کا سننا واجب ہے اور ثنا کا پڑھنا سنت ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو سنت اور واجب کا جب آپس میں ٹکراؤ ہو کہ ثنا کا پڑھنا سنت اور امام کی قرات کا سننا واجب ہے، تو سنت اور واجب کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، لہٰذا جب واجب اور سنت کا ٹکراؤ ہو تو ہمیں سنت کو ترک کر کے واجب پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ سنت کے اندر مشغول ہو کر ہم واجب کو چھوڑیں۔ لہٰذا ثنا کو چھوڑ دیجئے، چاہے مکمل ہو یا نہ ہو، امام کی قرات شروع ہونے کے بعد صرف اور صرف امام